بتاؤ کون کون لے گا یہ ٹکٹ انشاءاللہ؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرو سارے انشاءاللہ۔ یہ ٹکٹ لوگے، اس ٹکٹ گھر کو آباد کرو گے انشاءاللہ، اس کی قدر کرو گے۔ مدرسہ ہمارا محتاج نہیں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اونچی بولو، مدرسے کے محتاج۔ اور قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم کس کے محتاج؟ اللہ کے قرآن کے محتاج۔ ورنہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، خدا کی قسم ہم جیسے کروڑوں بھی آ جائیں چلے جائیں اس کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قیامت والے دن ہم سے پوچھ ضرور ہوگی۔ اتنی بڑی کوٹھی، اتنا بڑا گھر، عالی شان محل بنا رکھے اپنے، اور اللہ کا گھر بے سر و سامانی کے عالم میں؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرا رب بڑا قدردان ہے، خدا کی قسم۔ آخری بات مجھے قاری صاحب نے حکم دیا، بس میں تو اپنی بات مکمل کر رہا تھا، انہوں نے حکم دیا، میں ایک بات اور عرض کر کے بس ختم کرتا ہوں بات کو۔ اللہ کے گھر میں جو انویسٹمنٹ کر جاؤ گے نا، مرنے کے بعد یہ کام آئے گی نہیں آئے گی؟ سارے بولو یار، باقی ساری چیز ضائع ہو جائے گی۔ اولاد، رشتہ دار عیاشیاں کریں گے ہماری کمائی پر، ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا۔ مسجد نبوی کے قریب ایک مسجد بنی ہے آج بھی، اس کا نام ہے مسجد الرجعی یا الراجعی اس کا نام ہے۔ عرب کے جو شیخ ہیں نا، اللہ نے ان کو مال بھی بڑا دیا ہے اور دل بھی، بولو، ورنہ ہمارے ہاں مشہور ہے بڑی ککڑی انڈا ہمیشہ، بولو یار، جتنا مالدار ہوگا اتنا بڑا کنجوس اور بخیل بنتا جائے گا۔ مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا، اسے کھچ پڑتی ہے اللہ کے رستے میں دینا پڑ جائے۔ کنجروں پہ لوگ لٹا دیتے ہیں، مراسیوں گانا گانے والوں پہ نوٹوں کی دتھیاں نچھاور کرتے ہیں، اور خدا کے گھر میں 100 روپیہ دینا پڑ جائے موت پڑ جاتی ہے کئیوں کو، تکلیف ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ ان کے مال کو قبول ہی نہیں کرتا، بات قبولیت کی ہے ساری۔ شیخ صاحب کو اللہ نے مال دیا، انہوں نے ایک بہت بڑا رقبہ مختص کیا کہ یہاں مسجد بناؤں گا، نیت کر لی کہ جتنی مسجد بنے گی اپنی جیب سے بناؤں گا، کسی سے 1 روپیہ بھی چندہ، مال دیا تھا، اپنے ہاتھ سے یہ انویسٹمنٹ کر جاؤں، مرنے کے بعد یہی کام آئے گا، یہ آخرت کی تجارت ہے میری، یہ نیت کی انہوں نے۔ چنانچہ دھڑا دھڑ کام شروع ہو گیا مسجد بننے کا جناب۔ شیخ صاحب رات کو سوئے، ایک دن خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا ان کا، کہا آؤ تمہیں جنت میں تمہارا محل دکھاؤں۔ کہنے لگے میں پیچھے پیچھے، اللہ کے نبی آگے آگے، عالی شان محل میں نے دیکھا۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا گھر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، کس خدمت کا صلہ ہے یہ اتنا بڑا محل، میری تو اوقات سے بہت اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے ابھی اللہ کا گھر بنانا شروع کیا ہے، تیرا بن چکا ہے، تیرا بن چکا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، دل کو تسلی بھی لی۔ جب محل سے باہر نکلے میں نے دیکھا میرے محل کے بالکل سامنے ویسا ہی ایک اور محل بنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اس کا ہے جس نے تیری مسجد میں چندہ دیا، اس کا بھی محل بن گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو کسی سے چندہ لیا ہی نہیں، میں تو جیب سے بنا رہا ہوں۔ تعجب ہوا بڑا۔ خیر صبح اٹھا، میری آنکھ کھل گئی، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ تسلی بھی لی ہے مجھے حضور کی زبان سے، لیکن تجسس تھا کہ میں نے کسی سے چندہ لیا ہی نہیں ہے، یہ کون ہے جو باروں بار چندہ دے کے محل بھی بنوا گیا، چیک تو کروں۔ کہنے لگے میں نے سارا عملہ مستری مزدور اکٹھے کیے، یار چیک کرو چندہ کس نے دیا ہے۔ سوچتے سوچتے ایک دن بات سامنے آئی، بھئی مزدور مستری کام کر رہے تھے، موٹر پانی کی لگی ہوئی تھی، وہ موٹر کیا ہو گئی، جل گئی، خراب ہو گئی، کام رک گیا۔ مستری کہنے لگے یار جلدی کرو، پانی کا انتظام کرو، کام رک رہا ہے۔ سامنے ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، اسی کا ایک گھر تھا، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی مسجد بن رہی ہے، موٹر جل گئی ہے، پانی کا بندوبست نہیں، کوئی ہماری ہیلپ کر دو۔ اماں نے کہا بیٹا اور کچھ نہیں ہے، ایک رسی ڈول ہے میرے پاس، یہ لے جاؤ، پانی نکالو، اپنا کام چلا لو۔ وہ رسی ڈول اماں نے دے دیا، ہم نے پیسے دینے چاہے اماں نے نہیں لیے، یہ واحد ڈونیشن ہے جو باہر سے، واحد چندہ ہے، ایک رسی اور ایک ڈول، بس اور کوئی نہیں آیا۔ شیخ صاحب فوراً اماں کے دروازے پہ چلے گئے اس نیت سے کہ بھئی یہ رسی ڈول کے میں کیا کروں، پیسے دوں اور یہ کریڈٹ سارا اپنے نام پہ رکھوں۔ اماں جی آپ نے وہ چند دن پہلے مسجد میں رسی ڈول دیا تھا، یہ اس کے پیسے 10 ریال بھی زیادہ ہے، وہ کم ہوگا لیکن 10 ریال دے دیے۔ اماں جی لے لو۔ اماں کہنے لگے نہیں پتر میں نے نہیں لینے۔ اماں جی 20 لے لو، نہیں 50 لے لو، نہیں 100 ریال لے لو، نہیں 500 ریال، نہیں 1000 ریال، نہیں میں نے نہیں لینے۔ شیخ صاحب کہنے لگے شاید اماں آج کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہے کہ کوئی مچھلی آئی ہے اس کو میں آج دیہڑی لگاؤں۔ آپ حیران ہوں گے، بڑا مستند واقعہ سنا رہا ہوں، مسجد ابھی موجود ہے، ماضی قریب میں بنی ہے مسجد نبوی کے قریب۔
شیخ صاحب کہنے لگے وہ رسی اور ڈول کی قیمت چلتے چلتے 50,000 ریال تک میں نے لگائی، 1,00,000 ریال تک بولی لگائی، اماں لے لو ڈول میرے نام کر دو۔ اماں کہنے لگے نہیں۔ میں نے بھی دل میں ارادہ کر لیا، میں نے کہا جب تک اماں کو پیسے نہیں دوں گا یہاں سے ہٹوں گا، مال تھا اللہ نے دیا ہوا تھا۔ شیخ صاحب کہنے لگے میں نے جیب سے چیک بک نکالی، خالی چیک پہ دستخط کیے اور بلینک چیک اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں نے کہا اماں یہ لے خالی چیک ہے، جتنا دل کرتا ہے اس میں پیسے لکھ، اللہ کی قسم یہاں دینے سے پہلے ہٹوں گا نہیں، لکھ لے پیسے جتنا تیرا دل ہے، یہ لے چیک پکڑ۔ میں نے سائن کر کے چیک پکڑایا، اماں نے چیک پھاڑ کے پھینک دیا اور رو پڑی۔ میں نے کہا یا اللہ عجیب عورت ہے، پیسے بھی نہیں لیتی، چیک بھی پھاڑ دیا ہے، رو بھی رہی۔ اور میں نے کہا اماں چکر کیا ہے، بتا اندر کی بات بتا۔ ہائے خدا کی قسم اماں نے عجیب جملہ بولا، کہنے لگی خدا کے بندے جو خواب تو نے دیکھا تھا وہ خواب میں بھی دیکھ چکی ہوں، اللہ کے نبی کی زیارت مجھے بھی ہو چکی ہے، حضور نے مجھے بھی میرا محل دکھایا۔ اوے اللہ کے بندے یہ رسی ڈول نہیں ہے، یہ تو میری جنت ہے۔ اور اپنی جنت کو بھی کوئی بیچا کرتا ہے، اپنی جنت کا بھی کوئی سودا لگایا کرتا ہے؟ یہ چند ریال کیا ہیں، تو ساری کائنات کی دولت بھی مجھے دے دینا، یہ رسی ڈول میں اپنی جنت تجھے کیسے دے سکتی ہوں؟ اور اس بستی کے رہنے والوں، میرا رب بڑا قدردان ہے، جو اس کے گھر کی خدمت کے لیے رسی ڈول دے دے، اللہ اس کی اتنی بڑی قیمت لگاتا ہے۔ تو جس کی خدمت پوری کی پوری اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جائے، جس کا مال، جس کی جان، جس کی صلاحیت، بتاؤ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کتنا بڑا قدردان ہے۔ یارو میں قسم کھاتا ہوں، آپ لوگ مدرسے سے تعاون کر دو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں کرو گے نا تعاون تو مدرسے نے تو بن جانا ہے۔ کیا خیال ہے، رک جائے گا مدرسے؟